شہر اقتدار میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، کل منگل کا دن ہے، پی ٹی آئی کی اول جو ملاقات عمران خان سے ملاقات کا بھی دن ہے، اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ صدیق جان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو صوبائی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے ہر ایم پی ایس کو 100 بندے لانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ کل شہر اقتدار میں اور جو اڈیالہ کے بعد ہونے جا رہا ہے، کتنا خوفناک چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا کوئی میسو کراؤڈ جو ہے پی ٹی آئی لے کر آئے گی؟ دیکھیں بالکل ابھی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا کے پی میں، اور ہر ایم پی اے کو 100 کارکنان کو لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھیں آپ تو 90 بنتے ہیں، 90 میرے خیال ایم پی ایز ہیں، تو 9000 لوگ تو یہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کل تحریک انصاف 9000 چھوڑ دیں، 5-6 ہزار لوگ بھی لانے میں کامیاب ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا شو ہوگا، بہت بڑا شو ہوگا۔ آپ کتنے لوگ لاتے ہیں نہیں لاتے یہ کل پتہ چلے گا۔ بڑا ٹاسک ہے، بڑا چیلنج ہے، اور دیکھیں پچھلے ایک ہفتے میں تو آپ تحریک انصاف پہ تنقید نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو 30 سے 35 ایکٹیویٹیز وہ کر چکے ہیں، صرف پچھلے 24 گھنٹے میں وہ 10-12 ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں۔ تو یہ آج جو منگل کی ایکٹیویٹی ہے اس میں لائے گئے لوگوں کی تعداد ایک یہ میٹر کرے گی، اس سے زیادہ میٹر یہ کرے گا کہ جتنے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں، 2000 پہنچتے ہیں، 4000 پہنچتے ہیں، 5000 پہنچتے ہیں، 8000 پہنچتے ہیں، جتنے بھی پہنچتے ہیں وہ بیٹھتے کب تک ہیں، یہ دوسری چیز میٹر کرتی ہے۔ ان کو روکا کیسے ان کو ڈسپرس کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کارکنان کو گرفتار کرنا آسان ہے، کارکنان پہ لاٹھی چارج کرنا آسان ہے، وزیر اعلیٰ کے پی ہوں، اراکین قومی اسمبلی ہوں، اراکین صوبائی اسمبلی ہوں، وزراء ہوں، ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا تو آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے زیادہ بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ مومنٹم کیسے بناتے ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں آپ ایک اپنی کریڈیبلٹی کیسے بحال کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ مکمل طور پہ جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے۔ اب کچھ ان کی کریڈیبلٹی پچھلے ایک ہفتے سے بحال ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ منگل جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر وہ 8-10 ہزار لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی ان کی کامیابی ہوگی، اور حکومت کے اوپر بڑا دباؤ ہوگا۔ اس کے بعد شاید حکومت سوچنا شروع کرے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھا ہے تحریک انصاف کی حکمت عملی زبردست رہی ہے۔ سینٹ کے اندر ٹف ٹائم حکومت کو، قومی اسمبلی کے اندر ٹف ٹائم، سپریم کورٹ سے بھی رجوع، ہائی کورٹ سے بھی رجوع، ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی لیٹر، پریس کانفرنس، کے پی میں پریس کانفرنس، کے پی اسمبلی کا اجلاس، یہ ساری چیزیں دیکھیں یہی ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں سے اپنے مخالف کے ساتھ لڑائی کرے، جو کہ وہ نہیں کر رہے تھے، اب کر رہے ہیں۔ تو اب اس کو وہ مومنٹم کو کیسے مینٹین کرتے ہیں، سسٹین کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، یہ ایک ان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر تحریک انصاف نے یہ دباؤ برقرار رکھا تو کم از کم عید سے پہلے بشرا بی بی تو ان کو تو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ دباؤ برقرار رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نظام کو ان کو دینا پڑے گا۔ گو کہ پی ٹی آئی کا تو مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ان کے کیسز لگائے جائیں، ان کو رہا ہونا چاہیے، نہ قید ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی جب مومنٹم بننا شروع ہوگا، دباؤ بڑھے گا، پہلے ایک چیز ہوگی پھر دوسری چیز ہوگی، تو عید سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا صدیق جان، 28ویں ترمیم کی بات وجہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ آج بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آصف زرداری کو دعوت دی ہے کہ آپ بلند عمارت میں بیٹھ کر ہمارے قد کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اگر 18ویں ترمیم کا تحفظ آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور بڑی عمارت میں بیٹھ کے آپ 18ویں ترمیم کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ ایک طرح سے انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ عوام سے نکلیں، اسمبلیوں سے نکلیں، آئیں ہم اپنا سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس کو کیسے دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو دعوت دی ہے، اچکزئی صاحب نے نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اور زرداری سب کو دعوت دیا، اور اچکزئی صاحب نے تو ملاقات کی کوشش بھی کی ہے بلاول بھٹو زرداری سے، لیکن بلاول نہیں ملاقات کی کیونکہ بلاول کو اجازت نہیں ملی۔ تو اس لیے یہ ایک موو تو بڑی ہے، اور مولانا صاحب اپوزیشن کے بہت کلوز آ رہے ہیں، اپوزیشن اتحاد کے۔ اگر مولانا صاحب اپوزیشن اتحاد کے بالکل ایک ہو جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور تحریک تحفظ پاکستان، تو پھر تو حکومت کی گیم ختم ہے، کیونکہ حکومت پی ٹی آئی سے تو لڑ سکتی ہے، پی ٹی آئی اور جے یو ایف دونوں سے نہیں لڑ سکتی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس حکومت نے بڑی لڑائیاں لی ہوئی ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے خوف، عدالتیں سب کچھ کر کے چیزوں کو چلا رہے ہیں نا، جس میں سے آپ دیکھیں نا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کیا، تو کیا ٹی ایل پی کے لوگوں کے نظریات ختم ہو گئے ہیں، جذبات ختم ہو گئے ہیں؟ وہ تو آپ نے ابھی روکا ہوا ہے نا، دبایا ہوا ہے چیزوں کو، خوف پھیلائے ہوا ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھیں نا
पंजाब पुलिस जो कर रही है, सीसीडी जो कर रही है, फिर पैरा फोर्स जो कर रही है, फिर आप देखें 4-5 और इस तरह की फोर्सेस बना दी हैं, एक साइबर क्राइम के लिए आप एक बनाने जा रहे हैं। इतनी फोर्सेस के जरिए आपने चीजों को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, आप टीएलपी से भी आपकी लड़ाई है, तहरीक इंसाफ की से भी आपकी लड़ाई है, अब जेयूएफ से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो आपको लग रहा है कि कोई अभी तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये जो बात करना कि पीपल्स पार्टी कोई रेजिस्टेंस करेगी या इस निज़ाम से बाहर निकलेगी, कि ये तो कोई मन तक समझ में आने वाली बात नहीं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो पीपल्स पार्टी अगर वो डैमेज होती है, या उसको लगता है कि आपकी नज़र में कि ये कोई चांस है कि वो अपोजिशन के साथ मिल जाए और इस हुकूमत से बाहर निकले? बिल्कुल ना वो हुकूमत से निकलेंगे, ना वो अपोजिशन के साथ मिलेंगे, वो इसी तनख्वाह पे नौकरी बरकरार रखेंगे। लेकिन मसला इस हुकूमत के लिए दो ही हैं, एक तहरीक इंसाफ जिस तरह से एक्टिव हुई है और तहरीक तफज़्ज़ुल पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान जिस तरह से एक्टिव हैं, और साथ जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो एक सबसे खतरनाक है इस हुकूमत के लिए। क्योंकि देखें ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों का के हाथ से लोगों को गुर्बत, बेरोजगारी, अनसर्टेनिटी, मामलात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब ये नया बजट देने जा रहे हैं जिसमें ये नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, मजीद महंगाई करने जा रहे हैं, मजीद आवाम को बर्बाद करने जा रहे हैं। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पाकिस्तान की तारीख की तकरीबन बुलंद तरीन सतह पर हैं, टैक्सेस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्यूचर लोगों को अपना तारीख नजर आता है, हर दूसरा पाकिस्तानी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान से चला जाए। ऐसे हालात और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर अपोजिशन एक्टिव हो जाती है और लोगों को निकालना शुरू कर देती है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। आपने मैशत की बात की, रात नजम सेठी ने एक बात की है इसी मैशत को और इसको लेकर, और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाया और वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि अब ज़्यादा देर इन चीज़ों को लेकर नहीं चला जा सकता। लेकिन ये सिर्फ ड्रामे किए जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ क्या बात कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ नाराज़ हैं, एक एक फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हो रहा है, एक एक फैसला जरदारी और बिलावल की नहीं हो सकता, इससे भी वो खौफजदाओं के जो आवाम के अंदर जो लावा पक रहा है। सर मियाँ नवाज शरीफ को पता है कि जिस दिन इस निजाम ने गिरना है सबसे पहले पाकिस्तान से भागने वालों में 3-4 में से एक मियाँ नवाज शरीफ होंगे, सबसे पहले वो भागेंगे। सर वो पाकिस्तान इतने जबर के माहौल और इतनी घुटन और इतनी सख्तियों के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ बगैर 200-250 सिक्योरिटी के वो नहीं जा सकते कहीं पे। 200-250 सिक्योरिटी वाले साथ हो तो मियाँ नवाज शरीफ जाते हैं कहीं पे, अवामी जगह से गुजरते हैं। तो जब ये निजाम ना रहा तो मियाँ साहब के साथ आप 10,000 बंदे लगा दें, कहाँ मियाँ साहब नहीं आ रहे हैं, टिकट कटा के सबसे पहले पाकिस्तान से जाने वालों में मियाँ नवाज शरीफ होंगे। अच्छा सिद्दीक जान साहब, आखिर पे ये बताइएगा कि उस दिन भी हमने वीडियो की कि जो अब ये वोटर्स की उम्र की हद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब 2 दिन से अब वही मुस्लिम लीग नून यू टर्न ले रही है। वो कहती है कि हमने तो ऐसे बात की है, हमारे लिए आप इसको ये जो एज है मजीद कम करके 10 साल कर दें। देखें वो हुआ ये है कि एक तो जब राना सोनावाल से ब्लेंडर हुआ है तो उनकी सरजनिश हुई है, उनको सही उनकी तबीयत साफ की गई है कि आपने बात की तो की कैसे है, आपने हमें जो है ना वो अभी तो, क्योंकि तय ये था कि ये सब चीजें अचानक होंगी और बस हो जाएंगी। तो पहले जब आप ले आए तो वो एक नैरेटिव बन रहा है पब्लिक डोमेन में और एक सारा। दूसरा ये है कि एक बात उन्होंने मान लिया ना इस निजाम ने और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कि 18 साल से 25 साल की उम्र के जितने नौजवान लड़कियां और लड़के हैं वो मुहिब वतन है, और क्योंकि मुहिब वतन है तो वो इनके साथ नहीं है, इस निजाम के साथ नहीं है, तो उनको खेल से बाहर कर दो और वोटों से बाहर कर दो। तो ये इस निजाम ने मान लिया। नाज़रीन ये कुछ चीज़ें हैं। सिद्दीक जान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो बहुत और भी जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। मुझे और सिद्दीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो वफाक के नुमाइंदे हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब, और साथ वहाँ केपी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबाद, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो भी मौजूद थे। और उसमें बिलखसूस जो अहम चीज़ कही गई वो ये कि पंजाब जो है वो गंदम की रसाई जो है बंद की हुई है खैबर पख्तूनख्वा की। इसके अलावा CNG वगैरह के हवाले से भी और KPK के इशूज़ के ऊपर भी उन्होंने बात की है और कहा है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम ऐसे इक़दाम उठाएँ जिससे फिर नुकसान हो। तो आप कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो वज़ीर आला के साथ मौजूद थे, वफाक का नुमाइंदा KP के वज़ीर आला के साथ बैठ के कह रहा है, सुन रहा है और काइंड ऑफ तस्लीम कर रहा है कि कुछ ना कुछ ज़्यादती जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हो रही है। तो क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं मुमकिन ये जो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में भी पूरे मुल्क में बात हो रही है 28वीं तरमीम की, कि उसकी जो लू है, उसकी जो गर्मी है
وہ شاید پیپلز پارٹی اب محسوس کرنا شروع ہو گئی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ گورنر جو فیصل کریم کنڈی ہیں وہ اور ان کی جماعت سہیل آفریدی کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, مسلم لیگ نون سہیل آفریدی کے بارے میں جو جذبات رکھتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور اس کے باوجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں کا سہیل آفریدی کے ساتھ بیٹھ کے وفاق اور پنجاب کو ایک طرح سے للکارنا یا ایکسپوز کرنا یا ریئلٹی بتانا, اور یہ یعنی پریس کانفرنس کا کیا یعنی اعتراف کر لیا نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پی کے نمائندوں نے کہ وفاق میں شہباز شریف اور پنجاب میں مریم نواز شریف زیادتی کر رہے ہیں کے پی کے عوام کے ساتھ. یہ بڑی خطرناک بات ہے. بالکل اس کو آپ 28ویں ترمیم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نہیں چاہتے کہ صوبے بنے, گو کہ ابھی ان کو وہ شیخ رشید صاحب اکثر کہا کرتے تھے نا کہ منور ظریف کی فلم کا حوالہ دیتے تھے کہ اس میں وہ کہتا تھا کہ مینو آنکھیں لگن دا شوق ہے. تو ابھی تک نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو صرف کھیلنے دیا جا رہا ہے کہ کھیل لو, ذرا تمہیں دیکھو تو صحیح کہ جن پتھروں کو کی تھی عطا ہم نے دھڑکنے, تو جو لائے اسمبلیوں میں جن کی وجہ سے آج ایم این اے ایم پی ہیں, تو آپ انہی کے اوپر تو نہیں وہ کچھ کر سکتے نا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو منانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ابھی ان کو لانے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں. وہ ان کی دوڑ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوڑو, کتنا دوڑ سکتے ہو, ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا, تاکہ ہمیں بھی آئندہ پتہ ہو کہ تم کتنا ہمیں ٹف ٹائم دے سکتے ہو. زیادہ ٹائم نہیں لگنا ان کو منانے میں. ان کو ایک جگہ ان کو بلایا جائے گا. وہ ہمارے دوست ہیں نا عدنان حیدر صاحب, آپ تو ان کے پروڈیوسر بھی ہیں, تو وہ عدنان حیدر صاحب کا بیٹا آیا ان کے پاس آ کے, اور اس نے پوچھا, کہتا ہے بابا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ عدنان حیدر نے کہا جی کرتا ہوں. تو پھر بابا آئی فون اپنا مجھے دے دیں. تو انہوں نے آئی فون نکال کے دے دیا. اتنا ہی ٹائم لگے گا. ان کو بلایا جائے گا, آصف علی زرداری کو اور نواز شریف کو, اور پوچھا جائے گا آپ ہم سے پیار کرتے ہیں؟ دونوں کہیں گے سر ہم آپ سے کیا پیار کرتا ہے, ہماری آل اولاد آپ سے پیار کرتی ہے, ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر. تو وہ کہیں گے اچھا یہ ہے 28ویں ترمیم کا مسودہ. وہ کہیں گے سر آپ کیا کر رہے ہیں, ہم نے کب مانگا 28ویں ترمیم کا مسودہ, چھوڑے سر ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے, بتائیں کب حاضر ہونا ہم نے ووٹنگ کے لیے, اتنا ٹائم لگنا ہے. یعنی آپ کی نظر میں ان کے ساتھ سہیل آفریدی کے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیٹھنا اس کی کوئی وہ صرف وہ ایک وجہ ہے. پیپلز پارٹی صرف ایک چیز کو انشور کرنا چاہ رہی ہے کہ جو ان کا حصہ ہے کرپشن میں وہ برقرار رہے. بس وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی ایسی چیز کر دیں, ہم این ایف سی کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنا شیئر صوبے کا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, جتنا آپ کہتے ہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ادھر سے پھر ہمارا حصہ بڑھانے دیں. یعنی پہلے اگر ہم 10% لے رہے ہیں تو 20% کرنے دیں نا, کیونکہ ادھر بھی تو جرم کم ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کا مسئلہ پاکستان یا پاکستان کے لوگ یا پاکستان کا مفاد بالکل نہیں ہے. میں یہ کوئی لفاظی نہیں کہہ رہا. اچھا میں اس کو اہمیت اس لیے دے رہا تھا کیونکہ آپ نے ہی جو میں نے لاسٹ مجھے شرف حاصل ہوا تھا آپ کے ساتھ ویڈیو کرنے کا کچھ عرصہ قبل, اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ محمود اچکزئی صاحب نے رابطہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, لیکن بلاول نہیں ملے نا, بالکل بلاول نہیں ملے نا, کیونکہ بلاول کو اجازت نہیں ملی تو بلاول نہیں ملے. دیکھیں بات یہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں جب ان کی سیٹیں اپنی نہیں ہیں. سر ایک آئینی عدالت میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست لگوانی ہے, اور پتہ کس کی لگوانی ہے؟ میاں نواز شریف کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے بالکل سملر کیس جو بلوچستان والا تھا, فارم 45 فارم 47 والا, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے دے دیا فیصلہ. فارم 45 کے مطابق رزلٹ جاری کروا دیا سپریم کورٹ نے, وہ ایک کیس لگنا ہے, بات ختم ہو جانی ہے. دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھڑے ہو سکتے تھے اگر ان کی سیٹیں اپنی ہوتی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, بلاول بھٹو زرداری نے یہ کیوں کہا ہے کہ میری منظوری کے بغیر کوئی ووٹ نہیں دے سکتا؟ یہ کیوں ان کو ضرورت پڑی؟ 26ویں ترمیم میں بلاول نے یہ بات نہیں کی. 27ویں ترمیم میں اس وقت بروٹ میجورٹی کی باتیں کرتے تھے بلاول جلسوں میں کھڑے ہو کے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کروائیں گے, پھر ہم لوٹے بنا کے ترمیم کروائیں گے. اچھا ان کے آپ نے لوٹے بنا کے ترمیم کروائیں, ادھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بڑے سینئر صحافی کی زبانی مطلب وہ یہ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کو تھوڑا ووٹ نخرا کرے گی تو جس طرح سندھ سے سیف اللہ وہ ابڑو صاحب وہ نکل کے آئے تھے, تو اس طرح پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی بہت سارے ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں وہ نکل کے آ جائیں گے اور یہ کہانی وائنڈ اپ ہو جائے گی. سر دیکھیں پی ٹی آئی کا تو اس وقت سب کو پتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جس کے پاس ہے تو اس کی سیٹ 100% نہیں 101% کنفرم ہے. اس کے باوجود لوگ چھوڑ گئے نا پی ٹی آئی کو, چھوڑ گئے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ختم ہو گئے ہیں نا. یہ تو 8 فروری کو ہی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, لوگوں نے نہیں دیا ان کو, تو آگے تو اور زیادہ مشکل ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں 8 فروری کو جو عمران خان کی پاپولیرٹی تھی 2024 کو, آج اس سے کئی گنا زیادہ ہے.
जितनी पीपल्स पार्टी और नून लीग उस दिन अनपॉपुलर थे उससे कई दर्जे नीचे चले गए हैं, तो इनके तो बंदे तोड़ना यूं वो है। चले मैं आगे आता हूँ, वक्त ज़ाया किए बगैर कौमी असम्बली में एहतजाज हुआ, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, मुख्तलिफ बातें की गई हैं जिसमें यह भी कहा गया कि बाइकाट करेंगे। अब वो इस इजलास के हवाले से कहा और बजट के हवाले से भी कोई इस तरह की उनकी गुफ्तगू थी, चूँकि वो टेलीकास्ट नहीं हो सका तो क्लैरिटी नहीं है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जो है वो बजट सेशन का बाइकाट कर देगी, हुकूमत को एक खुला रास्ता दे देगी कि आओ जो मर्जी करो? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि ये एक वो जो गुफ्तगू है उसको किसी और तरह से लिया गया है। अगर तो अपोजिशन ने, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने बजट का बाइकाट करना है फिर तो असम्बली से ही निकल आए ना, फिर तो ख़त्म हो गई ना बात। बजट हुकूमत को अगर आप कहीं टफ टाइम दे सकते हैं तो है ही बजट पूरे साल में, जहाँ पे आप उनको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर सकते हैं, उनको टफ टाइम दे सकते हैं। बजट पास हुकूमत ने करवा लेना है। लेकिन तहरीक इंसाफ पहले बरीक वारदातें करती रही है, को करती रही है, बड़े अहम मौके के ऊपर खुला रास्ता देती रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस बार ये बजट के ऊपर, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं, चकजई साहब ने जो पहले कहा था कि असम्बली नहीं चलने देंगे, और आज उन्होंने टफ टाइम दिया है। देखें, आप कुछ भी कहें, PTI ने 8-9 एक्टिविटीज़ आज की हैं। PTI ने आज क्या किया? सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, तैमूर झगड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुहेल आफरीदी और फैसल करीम कुंडी और इन सारों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मेन तो शो PTI का था ना। फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया, वहाँ पे एक दरखास्त दायर की हाई कोर्ट में। फिर महमूद हसन चकजई साहब वकला से मिले हैं, महमूद हसन चकजई साहब इत्तज़ाज़ हसन साहब से मिले हैं, सेनेटर्स ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ आज PTI ने अच्छी खासी की हैं। लाहौर में उनके वकला अदालतों के अंदर पेश हुए, वहाँ पे एक्टिविटी हुई। आज PTI ने 8-9 एक्टिविटीज़ की हैं। यही होती है ना मज़ामत, और क्या होती है? असम्बली के अंदर एहतजाज किया, सेनेट के अंदर बात की, बाहर निकल के मीडिया टॉक्स की, साइफर के ऊपर बात की, इमरान खान की हेल्थ के ऊपर बात की। बात यह है कि आज का दिन तो उनको आपको 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे। हाँ, अगर ये इन्होंने जो बात आप कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो बाइकआउट करेंगे। अगर उन्होंने बाइकआउट किया फिर तो गेम ही ख़त्म है। मेरा नहीं ख्याल कि बाइकआउट करेंगे। मुलाकात का दिन है मंगल, ज़ाहिर कल बड़ी अहम दिन है। PTI इससे पहले हमने देखा है कि एक तवील वक्फे के बाद दोबारा से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। तो कल क्या देख रहे हैं? मुलाकात तो ज़ाहिर है कुछ चांस नहीं है कि करवाई जाए, उसके बाद क्या करने वाली है PTI? देखें, अगर तो कल पहले तो देखना होगा कि सुहेल आफरीदी और उनके MPs के साथ लोग कितने आते हैं। अगर कल PTI 8-10 हज़ार बंदे इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है डाला के बाहर, तो ज़ाहिर है ये मेरा ख्याल है जब से इमरान खान कैद हुए हैं ये पहली बार होगा कि 8-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर 8-10 हज़ार लोग नहीं भी जाते, ऐसी कोई चीज़ प्लान कर रही है PTI? कहा तो यही था ना इन्होंने। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये 4-5 हज़ार बंदे भी ले आते हैं और बैठ जाते हैं और नहीं उठते और पूरी रात बैठ जाते हैं, तो फिर लोग मैटर नहीं करते कितने, चाहे 1000 बंदा साथ बैठा हो। पहले भी बैठे हैं, देखें उसका इम्पैक्ट आया था ना। क्या देखिए उसका क्या इम्पैक्ट आया था? एक पूरी रात कवरेज हुई, सोशल मीडिया पे बात हुई, एक दबाव बढ़ा। ठीक है, आप बिल्कुल आपका राइट है, आप इख्तलाफ करें, लेकिन इस वक्त देखें PTI जिस क्राइसिस में है कि कारकुनान के एतमाद नहीं है PTI को हासिल, लीडरशिप डिसक्रेडिट हो चुकी है। अभी तो उनके लिए बड़ा चैलेंज, अपनी लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करना है। मुराद सईद ने क्या कहा कि आप अगर फैसला आज करते हैं कि आपने कुछ करना है तो आपको 1.5 महीना लगेगा मोमेंटम बनाते बनाते। इसी तरह से मोमेंटम बनता है ना कि पहले तो वहां पे आप जाते हैं। मुराद सईद कब तक सबर करेंगे? आ जाए मैदान में, मोमेंटम देखें अब मुराद सईद साहब ने तो बताया ना कि इमरान खान साहब ने उनको रोका हुआ है और वो कह रहे हैं जिस दिन इमरान खान कह देंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो बात यह है कि अगर ये अब बंदगली में भी नहीं जाएगी तहरीक इंसाफ। अच्छा यार, इससे बड़ी बंदगली क्या होती है? आप बडियाला पूरी रात गुजारते हैं, हाँ, सुबह को आके 4 लोगों को बुलाना पड़ता है। अगर वो टाइम से आ जाएं तो इज्जत बच जाती है। आके कहते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, आप उधर चक्कर लगा के फिर वो बेचारे वज़ीर आला के लिए मुश्किल हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा जाना। बाज़ चीज़ें हैं वो क्या लेके जाऊँ, मैं क्या बताऊँ, क्या करके बात कुछ चीज़ें ना ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनके साथ अगर आप लेके चलेंगे ना। एक होता है जज्बाती बात, जो PTI के सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जज्बाती बात करते हैं। वो जज्बाती बात क्या करते हैं कि बस जी कॉल दे दें इस्लामाबाद की, या बस बैठ जाएं अडयाला के बाहर। इमरान खान की बहनों को 4 बार उनके ऊपर हमला हुआ अडयाला के बाहर, उनको टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर पानी गिराया गया, उनको बदतमीज़ी की गई, गिराया गया, धक्के दिए गए। पिंडी इस्लामाबाद की आबादी कुल मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा है। 1 करोड़ में से कितने लोग वहाँ पे पहुँचे हैं? ये ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, इनको एक्सेप्ट करें। ठीक है, और क्यों नहीं लोग पहुँचे? खौफ है ना,
خوف 26 نومبر کی وجہ سے ہے, مریدکے کی وجہ سے ہے, لوگوں کے معاشی جو حالات ہیں کہ میں اگر پکڑا گیا, اٹھایا گیا, گرفتار ہو گیا, نوکری چلی گئی, گھر میں کوئی آ گیا, مطلب یہ سارے خوف ہیں, یہ ماننی چاہیے, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. میں یہ ہر بار یہ بات کرتا ہوں جب یہ بات ہوتی ہے کہ مجھ سمیت 99.99% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, کوئی اور لوگ جائیں وہاں پہ جا کے گولیاں ماریں, گولیاں کھائیں اور اس حکومت کو گرا دیں اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے. پی ٹی آئی بھی اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اگر, ٹھیک ہے, تو کارکنان آتے دیکھیں وہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا نا. آگے اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو انہوں نے پہلے مومنٹم بنانا ہے نا. مومنٹم بنائے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں اور 2 دن سے سٹینا, پھر تو کارڈ ہی ختم ہو گیا نا. میرا خیال ہے یہ ایک ان پاپولر بات ہے. پاپولر بات یہ ہے کہ بیٹھ جائیں اور نہ اٹھیں اور یہ کر, یہ پاپولر باتیں گراؤنڈ پہ ایسی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کے پنجاب میں تو ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز اڈیالہ آ جاتے ہیں, یہ بڑی بات ہے. اپنے شہروں میں وہ ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کر سکتے, جو حالات ہیں پنجاب میں. تو یہ بھی ایک بڑا ہوگا کہ آپ 24 سے 36 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کریں, پھر اگلی بار آپ 48 گھنٹے کی کریں. اسی طرح سے مومنٹم بنے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم کہہ دیں اور آپ ایکسپوز ہو جائیں. تو مومنٹم بنانا ہے, اس کا ایک طریقہ ہے جی, وہ طریقہ بار بار ڈسکس ہو چکا ہے. عوام کی جن مسائل کے اوپر عوام کی مطلب اذیت کا شکار ہے لوگ, جب تک اس کو آپ اجاگر نہیں کریں گے, لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ایک ضلع فیصل آباد کے اندر صاف ستھرا پنجاب, ایک پروجیکٹ کے اندر 1 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور اس کا اقرار حکومت پنجاب نے خود کیا ہے, تب تک لوگ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے اور مسائل تو پھر جوں کے توں رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم جی, میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں. صدیق جان صاحب, آج پاکستان تحریک انصاف نے 7 سے 8 ایونٹس کیے ہیں اور ان کے اندر آج انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جو محمود خان چکزئی صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ اب سمار سے نہیں چلنے دیں گے, تو آج جو اسپیکر کا ڈائس ہے اس کا گھراؤ بھی کیا گیا ہے اور جو ہے وہ اپنی طرف سے ہنگامہ آرائی کرنے کی بھی کوشش کی گئی, نعرے بھی لگائے گئے. اور ساتھ میں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی ہے کہ ابھی پارلیمانی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ہر بندہ 100 بندہ لے کے آئے گا. تو پنجاب کے لیے, پنجاب کو نہیں نکلنا چاہیے, پنجاب کے ایم پی ایز کے لیے کوئی حکم نہیں ہے, یا ایم این ایز جو ہیں باقی ان کے لیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ان کو ماننا چاہیے. پنجاب کے اندر جو اس وقت جبر, فستائیت اور بربریت ہے, اس میں آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ پنجاب سے کوئی زیادہ لوگوں کو پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز لانا بھی چاہیں تو لے آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جتنا اس وقت سختی ہے, سانس بھی لینا محال ہے, گھٹن ہے پنجاب کے اندر. آپ ٹی ایل پی جیسی جماعت دیکھیں, ان کی لیڈرشپ کو اٹھائے ہوئے ہے, وہ کچھ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, پنجاب میں تاجر اس طرح سے نہیں اس حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے, سرکاری ملازمین کچھ نہیں کر پا رہے, کسان کچھ نہیں کر پا رہے. مطلب جس بھی طبقے کو دیکھیں پنجاب میں مشکل ہے, کیونکہ گھٹن بہت زیادہ ہے, سختی بہت زیادہ ہے. پنجاب میں ہر شخص ڈرتا ہے کہ میں نکلوں گا تو مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے, مجھے اغوا کیا جا سکتا ہے, میری نوکری ختم کرائی جا سکتی ہے, میرا کاروبار گرایا جا سکتا ہے, میرا گھر گرایا جا سکتا ہے, میری گھر میں آ جائیں گے, میری ماں, بہن, بیٹی, بیوی گھر میں ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوگا, میں پکڑا گیا تو میرا گھر کیسے چلے گا. پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں لوگ, ہر طبقے کے لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. کدھر جائیں, ایک دن نوکری پہ نہ جائیں تو بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جس وجہ سے پنجاب کے اندر بہت مسئلہ ہے. پنجاب پولیس دیکھ لیں, سی سی ڈی دیکھ لیں, پیرا فورس دیکھ لیں, اور جتنی فورسز ہیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں. تو کے پی ہی ہے, ظاہر ہے ان کی حکومت ہے, وہاں پہ وہ سختی نہیں ہے, وہاں سے لوگوں کو لے کے نکل سکتے ہیں. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کہاں کہاں ٹاکرا ہوتا ہے, کہاں کہاں ان کو روکا جاتا ہے, پلان کیا ہے, کتنا ان کو ٹف ٹائم ملتا ہے, وہ کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ تصادم اور لڑائی تو نہیں ہو جاتی, اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو ساری رات بیٹھتے ہیں, جلدی اٹھ جاتے ہیں, کیا حکمت عملی ہوگی. تو یہ دیکھیں منگل بدھ جمعرات پلان تو پی ٹی آئی نے بہت کچھ کیا ہوا ہے, ایکٹیویٹیز ٹف ٹائم دینے کے لیے, عدالتوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے, اسمبلی میں اور کیا کرنا ہے, سینٹ میں اور کیا کرنا ہے, ڈی چوک کے ایریے میں کیا کرنا ہے, ریڈ زون کے اندر کیا کرنا ہے, سپریم کورٹ کے اندر کیا کرنا ہے, ہائی کورٹ کے اندر کیا کرنا ہے. ایکٹیویٹیز انہوں نے بہت ساری پلان کی ہوئی ہیں. اب وہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے, کہیں کوئی زیادہ تصادم کی صورتحال تو نہیں بن جاتی, یہ ظاہر آنے والا وقت بتائے گا. یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے جو ہے نا وہ وفاق کو کہا ہے کہ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. ایک تو سی این جی کے معاملے میں, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گندم کا جو ایشو بنا ہوا ہے, پنجاب جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے اس نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو ابھی 28ویں ترمیم ہے, تو پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں چیزیں کر رہی ہے کہ کوئی بات منوانے کے لیے چیز. دیکھیں پیپلز پارٹی صرف یہ چاہ رہی ہے کہ ان کی جو کرپشن کا حجم ہے وہ برقرار رہے, ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. یعنی اگر پیپلز پارٹی, مثال دے رہا ہوں کہ روزانہ 10 ارب کی کرپشن کر رہی ہے اور وہ مہینے کی 300 ارب بنتی ہے,
تو وہ کہتے ہیں کہ آپ NFC کے تحت چاہے شیئرز کم کر دیں لیکن ہمارا حجم یہ 300 ہی رہنے دیجیے گا, ہمیں جو باقی فنڈ ملیں گے اس میں سے ہم کرپشن بڑھا دیں گے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے, پاکستان کے عوام نہیں ہے, پاکستان کا مفاد نہیں ہے, لوگوں کا مفاد نہیں ہے, آنے والی نسلوں کا مفاد نہیں ہے, ان کا مفاد اپنی کرپشن اور لوٹ مار ہے. کرپشن اور لوٹ مار پیپلز پارٹی کی آکسیجن ہے. اگر کرپشن بند ہو جائے تو وہ فوت ہو جائیں سیاسی طور پہ, ان کو تو سانس نہ آئے. یہ پیسہ ڈیلی کا 10 ارب یا جتنا بھی وہ کما رہے ہیں یہ ان کی آکسیجن ہے, یہ ان کے سانس کے لیے ضروری ہے, ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. اپوزیشن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ محمود خان چکزئی صاحب نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر بنوا دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. یہ ایک تو یہ خبر چل رہی تھی, اور دوسرا کیا مولانا صاحب جو ہے وہ دوبارہ PTI کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ دیکھیں فاصلے تو بہت کم ہو رہے ہیں PTI تحریک تحفظ پاکستان اور مولانا فضل الرحمان میں, لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں نہیں آتے یا نا وقت بتائے گا. انگیجمنٹس تو بہت زیادہ ہیں, قربتیں تو بہت زیادہ ہیں, رابطے تو بہت زیادہ ہیں. بالکل سہیل افریدی صاحب نے ملاقات کرنی تھی, انہوں نے رابطہ کیا مولانا صاحب کے پاس جانے کے لیے, لیکن اس دن مولانا صاحب کیونکہ کراچی چلے گئے تھے, تو اب مولانا صاحب جیسے ہی واپس آئیں گے, میرا خیال ہے کل وہ واپس آ رہے ہیں, تو جیسے ہی واپس آئیں گے تو سہیل افریدی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے. جی اپنے اندر پارٹی کے اندر کچھ پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ میں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ نہیں, وہ شیخ ادریس صاحب جن کی شہادت ہوئی ہے ان کی تعزیت کے لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بچانا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کل جو ہے کیونکہ منگل کا دن ہے اور بڑا اہم دن ہے, پچھلے دفعہ جب عمران خان کی بہنوں نے یہ کال دی تھی 10,000 بندے کی, تو اس ٹائم تو بارش تھی, لوگ اس طرح نہیں پہنچ سکے, لیکن گرفتاریاں بہت ہوئی تھی, کرفیو کا سما تھا. کل آپ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی گرفتاریاں ہوں گی کیونکہ MPs MNA ساتھ دیکھیں جب MNAs MPs ساتھ ہوں تو ان میں سے تو ظاہر ہے کسی کو گرفتار نہیں کرتے, کارکنان کے لیے بھی گرفتار کرنا مشکل ہوتا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ کل بڑا چارجڈ کراؤڈ آئے گا اور چیزیں خدا نخواستہ لڑائی اور تصادم کی طرف بھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں کل؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کل ملاقات ہو. بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ